میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ختم خواجگان اجتماعی ذکر کے عنوان سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ ہم سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم موقع دیا ہے اور یہ سب میرے شیخ کا فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ شیخ عطا کیے کہ جن کی برکت سے اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر وہ ذکر کی شمع روشن کر دی کہ ہمیں ذکر کی مجالس میں بیٹھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ دل کرتا ہے کہ دن اور رات ذکر کی مجالس میں بیٹھے رہیں۔ یہ سب ہمارے شیخ کا صدقہ ہے۔ ہم سب اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی اپنے شیخ کی برکت سے۔ وہ کسی نے خوب کہا والدین کا درجہ زیادہ ہے، بڑا ہے، کسی نے کہا استاد کا درجہ بڑا ہے۔ بیس اور مباحثہ، ایک دلیل سامنے آئی کہ والدین تو پیدا کرتے ہیں، دنیا میں لاتے ہیں، استاد دنیا سے زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جاتا ہے۔ والدین زمین پر لاتے ہیں، استاد زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے۔ یہ انسان کو اس کی حیثیت، اس کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب وہ عاشق ہوتا ہے اور اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ طبقے تین ہیں۔ کیا ہے؟ جو سیکھنے کے بعد، نسبت ملنے کے بعد بھاگ جائے، اس کی مثال مفاد پرست کی ہے۔ کس کی ہے؟ وہ اپنے غرض سے آیا تھا، جو غرض اس کو حاصل ہو گئی وہ چلا گیا، غرض اس کی پوری ہو گئی۔ اور ایک شخص کہ جو آیا، اس کو جب کچھ ملا، اللہ نے اس کو نعمتیں دی، تو وہ اپنے بڑوں کا عاشق بن گیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس قابل نہیں، مجھے جو بھی ملا میرے شیخ کی برکت سے ملا۔ اور پھر انسان بعض اوقات انسان کے اندر وہ کبر بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کمال تھا، مجھے جو ملا، میں تو پہلے سے ایسا تھا اور پہلے سے ایسا تھا اور پہلے سے ایسا تھا۔ پہلے سے تو علی شیر کو کوئی جانتا نہیں تھا، پہلے سے تو ایسے علی شیر کے سامنے کوئی نہیں بیٹھتا تھا اس طرح مجلس میں، لیکن میرے شیخ کا صدقہ ہے، میرے شیخ کا فیض ہے کہ اپنے شیخ کی محبت نے، اپنے شیخ کی شفقت نے یہاں تک اللہ لے کر آئے۔ اللہ آگے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو میں کیسے اپنے شیخ کا ناشکر بنوں؟ اس سے تو موت ہی بہتر ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ جب جو کوئی تم پر احسان کرے، تم بھی اس کا احسان جو مانو اس کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے ایک حرف بھی سیکھا، ایک لفظ بھی کسی سے سیکھا، میں اس کا غلام بن گیا، وہ چاہے مجھے بیچ دے یا جو بھی کرے، اس کی مرضی۔ میں اور آپ، ہمیں بھی اپنے بڑوں اساتذہ کے متعلق اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے، ایسا بنا دے کہ ہم بھی اس کی قدر کریں۔ حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کی برکت سے ہم ذکر پہ لگے، اس کے پاؤں چومنے کے قابل ہے، اس کے جوتے اٹھا کر چومنے کے قابل ہے کہ میں تو کچھ نہیں تھا، اس کی برکت سے اللہ مجھے اپنی ذکر پہ لگا دیا ہے کہ نہیں؟ حقیقت میں ذرا تصور میں غور کرو کہ میں تو ذکر نہیں کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے ذکر پہ لگا دیا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے آخرت بن رہی ہے، ایمان بن رہا ہے۔ یعنی ہم اپنے اگر شیخ کے جوتے اٹھا کر چومے بھی نا، تب بھی اپنے شیخ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم سب کا جو یہاں جمع ہونا ہے، یہ ایک نسبت کے طور پر ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور قیامت کا روز اتنا ہولناک ہوگا،
زمین تانبا بن چکی ہوگی، اتنی گرم ہوگی وہ. سورج ایک نیزے کے فاصلے پر ہوگا، سر کے اوپر ہوگا، اس کی اتنی تپش ہوگی. گرمیوں میں اس کی تپش کیسی محسوس ہوتی ہے. اور انسان اپنے پسینے میں اتنا ڈوبا ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کا دور، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی. لوگ سارے جمع ہو کے، اب لوگ اتنے پریشان ہوں گے قیامت کے روز میں کہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ اب تو ہمارا حساب لے لے، ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، ہمیں یہ تسلی تو ہو جائے گی کم سے کم جہنم میں تو چلے گئے یا جنت میں تو چلے گئے. یعنی اتنا خوفناک وہ دن ہوگا، ایسی سختی کا دن ہوگا. پھر لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، علماء کے پاس جائیں گے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر لوگ جائیں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. آدم علیہ السلام بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا اللہ تو میری جان بچا. تو وہاں سے پھر لوگ جائیں گے اور انبیاء کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہر نبی کی زبان پہ ہوگا یا رب نفسی نفسی نفسی. پھر ایک ہی در رہ جائے گا، وہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب لوگ وہاں چلے جائیں گے امام الانبیاء کے پاس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ ایک ہی صدا ہوگی یا رب امتی امتی. وہاں نفسی نفسی نہیں ہوگا، وہاں ہوگا یا رب امتی. اپنی فکر نہیں، امت کی فکر وہاں بھی موجود ہے. اللہ پاک اس دن اتنے جلال میں ہوں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اللہ حساب شروع کر دو. اللہ جل جلالہ اور جلال میں گے، کون ہے جو مجھے حساب دے گا، میرے سامنے پیش ہو. خوف کی وجہ سے نہ کسی نبی کی ہمت ہوگی، نہ کسی ولی کی ہوگی، کسی کی، نہ قطب کی، نہ غوث کی، نہ ابدال کی، نہ عالم کی، نہ مفتی کی، کہ آگے پیش ہو سکے، حساب شروع ہو سکے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی. وہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے کھڑا کر دیں گے، فرمائیں گے اللہ ان سے حساب شروع کرو. اللہ جل جلالہ ابوبکر صدیق رضی اللہ کو دیکھ کے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا یہ بڑا ہولناک ہوگا. اس دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، جس میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مختلف خاندانوں سے لوگ آتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جن کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا صرف اللہ کی رضا ہو. تو ہم سب اللہ کی رضا کے لیے مختلف خاندانوں سے ہیں نا. تو قیامت کے روز اللہ کہاں رکھے گا؟ اپنے عرش کے سائے. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے. مقصد یہ کہ یہاں پر جمع ہونا بھی خیر سے خالی نہیں ہے. اور پھر ذکر کی مجالس. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم اس طرح سے فرمائے، جہاں پر ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، جہاں پر ذاکرین بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں، ان کی ارد گرد قطاریں لگانا شروع کر دیتے ہیں. پھر قطاریں اتنی ہوتی ہیں کہ فرشتوں کے اوپر فرشتے یوں لمبی لمبی قطاریں آسمان تک پہنچ جاتی ہے قطار. اس طریقے سے دوسرے تیسرے چوتھے 7ویں آسمان تک وہ قطار پہنچ جاتی ہے، اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے قطار. اور اللہ ان پہ سکینہ اور رحمتیں نازل کر رہے ہوتے ہیں ذکر کی مجالس میں. اور پھر جب وہ ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے، فرشتے جب قطاروں سے ہٹ جاتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں سے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. پھر اس میں فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ اس مجلس کے اندر ایک شخص ایسا تھا کہ وہ اس مجلس میں شریک نہیں تھا، وہ سب سے آخر میں آیا، وہ دعا ہو رہی تھی، وہ دعا میں شریک ہوا، بس دعا ختم ہو گئی. تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجلس مجھے اتنی محبوب ہے، اتنی عزیز ہے، اتنی پیاری ہے کہ اس مجلس کی برکت سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. ذکر کی مجالس کی برکت سے اللہ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. جیسے مجلس ختم ہوتی اسی ٹائم اللہ آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ قیامت کے روز کریں گے، اسی ٹائم اعلان کر دیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ، جب ذکر کی مجلس اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اس میں ایک شخص اپنے کام سے آتا ہے، اپنے ذاتی کام سے آتا ہے، مجلس کا حصہ بھی نہیں ہے وہ،
لیکن اس مجلس میں جیسے وہ بیٹھتا ہے اور دعا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو بتاؤ جو خود ذکر کرتا ہوگا اس کو اللہ کیا مقام دے گا؟ یہ تو مجلس پر ہے. اور جو خود ذاکر ہوگا اس کو اللہ کیا دے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ یا اللہ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے، فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ مل جائے گا. اللہ کے دربار میں مرتبہ کس کو ملے گا؟ جو کثرت سے ذکر کرتا ہوگا. یہ 100 مرتبہ والے کو نہیں ملے گا. فرمایا جو کثرت سے ذکر کرتا ہے. یعنی ذکر تو ایسی چیز ہے جس کی برکت سے اللہ مرتبے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ایک عامل بنتا ہے تو بھی ذکر سے، کامل بنتا ہے تو بھی ذکر سے، اللہ کا ولی بنتا ہے تو بھی ذکر سے ہی بنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ انعام دینا چاہتے ہیں. فرمایا 40 دن خاص کر لو، 40 دن آؤ میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو. کتنے دن؟ 40 دن. پھر انعام دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہیں، 40 دن خاص کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کتاب دے دیتا ہے انعام کے طور پہ. انعام کے طور پہ آسمانی کتاب دی جاتی ہے. میرے اور آپ کے آقا کو تو اللہ نے سفر میں تو وہاں قرآن نازل ہو رہے ہیں، گھر میں تو قرآن نازل ہو رہے ہیں، مسجد نبوی میں تو قرآن نازل ہو رہے ہیں. ہائے ہائے، نہ دن کی قید، نہ ہفتے کی، نہ جگہ کی قید. تو وہاں 40 دن ذکر کرایا جا رہا ہے. کتنے دن؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی یہ انتہا ہے کہ جب جا کے کتاب ملی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا سے ہی ذکر ہے. اب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان تو نہیں فرمایا، لیکن غار حرا میں جا کے ذکر فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرنے کہاں جاتے ہیں؟ غار حرا میں جاتے ہیں، دنیا سے چھوڑ کر. یہ بھی دو چیزیں. ایک ذکر وہ ہے جب انسان مخلوق کے اندر رہتے ہوئے ذکر کرتا ہے. کس کے اندر؟ امام شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاذلی وہ ہے، اور اس کو لکھا ہے علامہ جزوی رحمت اللہ علیہ نے، غالباً دلائل الخیرات کے اندر اس کو لکھا ہے. فرمایا کہ شاذلی وہ ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی مشغلہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں رکھ سکتا. یہ تو شاذلیوں پہ تو اسٹیمپ لگائی ہے. علامہ جزوی رحمت اللہ نے اس کو نقل کیا. شاذلی وہ ہے جو دنیا کا کوئی بھی مشغلہ اس کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں رکھ سکتا. تجربہ آپ لوگ خود دیکھ کر لو. آپ لوگ جب کسی رشتہ دار کے یہاں جاتے ہو تو کاؤنٹر ہاتھ پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ابھی بھی ذکر کر رہے ہیں. دیکھو بیان کے اندر بیٹھ کے بھی ذکر کر رہا ہے. یہ شاذلیوں کی پہچان ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں رہتے ہیں. چاہے وہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، چاہے وہ خوشی میں جاتے ہیں، چاہے وہ غم میں جاتے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، ذکر چل رہا ہوتا ہے. اور اگر تسبیح ہاتھ میں نہ ہو تو پھر دل سے ذکر چل رہا ہوتا ہے. زبان سے نہیں ہوگا لیکن دل سے ذکر چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا کا کوئی مشغلہ اس کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں رکھ سکتے. یہ شاذلیوں کو اللہ نے یہ چیز دی ہوئی، کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائی. کیوں؟ شاذلیوں کو اللہ جب بھی تو مرتبے جلدی دے دیتا ہے، انعامات جلدی دے دیتا ہے. کیونکہ کثرت ذکر ہے، اور ذکر کرنے والے کو اللہ کیا دیتے ہیں؟ خاص اللہ کی بارگاہ میں خاص مرتبہ ملتا ہے. اس مرتبے کو کوئی چھین نہیں سکتا. اور خود کبھی تجربہ کیا نا کہ ہم کسی یہاں جب جاتے تو ذکر زبان پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تجربہ کیا ہے کہ نہیں؟ کسی کی میت میں بھی گئے تو وہاں بھی ذکر ہو رہا ہے، کسی کے شادی کے موقع پہ بیٹھے وہاں بھی ذکر چل رہا ہے. تو میرے بھائیو یہ ذکر ایسا ہے. لوگ کہتے ہیں کثرت ذکر کرو گے پاگل ہو جاؤ گے. امام شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ذکر مجنون کرے گا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی پاگل کرے گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں کثرت ذکر کرو پاگل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں لے آؤ پاگلوں کو یہاں ذکر کریں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا نصاب 1.25 کروڑ
مرتبہ پہلا کلمہ 1.25 کروڑ لاکھ نہیں ہے، 1.25 کروڑ اس میں ذات ہے. ماشاء اللہ سے بہت ساتھی بیٹھے کیے ہوئے. کوئی پاگل ہوا آج تک؟ کوئی ایک ساتھی پاگل ہوا بتائیں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ذکر سے اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ ملتا ہے. ذکر ایسی چیز ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تجدید کس طرح کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو، اس سے ایمان تازہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ایمان. بتاؤ، جب شاذلی صبح شام ذکر کر رہا تھا تو ان کا ایمان تو ہر ٹائم تازہ رہتا ہے، رہتے کہ نہیں؟ اب سن لو ایک فضیلت. ایک مرتبہ کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ، حدیث کا مفہوم ہے یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے، اس سے بڑا افضل ذکر کوئی نہیں. جس نے ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، 100 سال مشرکی میں گزار دیے، شرک میں گزار دیے، ایک دفعہ اخلاص سے پڑھ لیا، اس کلمے کی برکت اتنی ہے کہ اس گناہوں کو سارے معاف کر دیے، جنت اس پہ واجب ہے. اللہ کے بندے، جس پہ جنت مل رہی ہو، جو جنت جس پہ واجب ہو جائے ایک دفعہ پڑھنے پہ، اس کے اندر کیا اثر ہوگا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ. حدیث کا مفہوم ہے جب ایک مرتبہ کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ساتھ میں پڑھتے جائیں گے تو ثواب ملتا رہے گا. کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ کے عرش کے پاس ایک ستون ہے، وہ ہلنے لگتا ہے، پلر ہلنے لگتا ہے. اللہ جل جلالہ اس ستون سے پوچھتے ہیں کیوں ہل رہے ہو؟ وہ ستون عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ابھی تک اس کی مغفرت نہیں کی آپ نے. تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. تو وہ ہلنا بند کر دیتا ہے، وہ جگہ پہ رک جاتا ہے. یہ ایک مرتبہ پڑھنے پہ. کتنی مرتبہ؟ جو 1.25 کروڑ پڑے گا تو اس کا ایمان کہاں جائے گا؟ اس کو اجر کہاں دے گا؟ بھائی شاذلیوں سے کوئی حسد نہیں کرے کہ ان کے پاس نعمتیں کہاں سے آتی ہے، تو اللہ دے رہا ہوتا ہے نعمتیں. ذکر تم بھی کرو، تمہیں بھی اللہ دے گا. خوف نہیں ہوگا شاذلیوں پہ، کیونکہ ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ذکر کرنے سے دل مطمئن دل کو اطمینان ہوتا ہے، دل میں خوف کسی چیز کا نہیں رہتا. اللہ تمام خوفوں کو نکال دیتا ہے. اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا لیکن دل میں خوف نہیں ہوگا کہ کیا کروں گا کیا کروں گا. اللہ آزمائے گا ضرور لیکن مدد فوراً بھیجتا ہے. آزماتا ہے، آزمائش تو سر ہے لازم ہے، لیکن مدد بھی اللہ کی آتی ہے. اور اللہ انسان کو اتنا آزماتے جتنا وہ برداشت کر سکے. آزمائش سے کسی کو اللہ نے چھوڑا نہیں، اللہ نے انبیاء کو آزمایا ہے. ہم سب پہ آزمائش جب آئے نا تو ہم پریشان نہ ہوا کریں. یہ آزمائش آتی ہے انسان کے اوپر، لازمی آئے گی. حضرت نے ایک بیان میں آیات اس کا مفہوم تھوڑی سی تفسیر بیان کی. کبھی کبھار جب وہ سوچتا ہوں میرا بھی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اسی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ذکر کے ساتھ یہ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی میرا ذکر کرو، میری ناشکری نہ کرو، شکر کرو ناشکری نہ کرو. پھر اللہ فرماتے کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھی، اولاد کے ذریعے سے بھی آزماؤں گا، مال کے ذریعے سے بھی آزماؤں گا، پھلوں کی کمی بھی آئے گی، کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، آزماؤں گا میں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ میری مدد حاصل کرو کس کے ساتھ؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. پھر آگے اللہ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ بھائی جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو اس کو کیا غم رہے گا، کیا خوف رہے گا. تو ہم سب ساتھی صبر کے دامن کو کسی لمحہ بھی نہ چھوڑیں. صبر کو چھوڑیں گے انسان ناشکری میں چلا جائے گا، کفر میں چلا جائے گا.
ناشکری میں چلا جائے گا. حضرت نے بیان میں اس دن آیات کا مفہوم بیان کیا. قاری صاحب بیٹھے ہیں, قاری صاحب وہ آیات پڑھنا. فادخلی فی عبادی, شروع میں کیا ہے؟ وادخلی جنتی. ہاں پڑھنا ذرا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر. اس آیات کا مفہوم انسان کو حیران کر دیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, کہ جس کا نفس اطمینان پکڑ لیتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر انسان پہ کسی بھی قسم کے حالات آتے ہیں, پریشانی آتی ہے, یا کسی کام کو کرنا چاہتا ہے, وہ مختلف تدبیریں اپناتا ہے, لیکن وہ اس کی تدبیریں رائگاں چلی جاتی ہیں, وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرے دل میں اسباب اختیار کرنے تھے وہ تو نے اختیار کر لیے, اب اللہ نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا اس کا فائدہ. لہٰذا اب یہاں پہ صبر کر لو کہ اللہ میں تیرے رضا پہ راضی ہوں. جب یہاں پہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے, فادخلی فی عبادی, مقامی ابدیت میں چلا جاتا ہے, وادخلی جنتی, وہاں سے جنت میں. تو یہ مقام ابدیت اللہ اس کو دینا چاہتا ہے. بعض اوقات انسان کوشش کرتا ہے کسی کام کو کرنے, کسی کام کو, اب اس کی تقدیر میں نہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص بیمار ہو گیا, اس نے روحانی بھی علاج کروا رہے, میڈیکلی علاج بھی کروا رہے, لوگوں کے پاس بھی جا رہے, ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ صدقہ بھی دے رہے, جو شرائط ہیں اس علاج کے وہ سب پوری کر رہے, لیکن اس کو نہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یا تو اس کا ایک ٹائم آئے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, یا تو اس کی شفا کا ایک وقت ہوگا, جب وہ وقت آئے گا یہ خود ٹھیک ہو جائے گا. یا تو اللہ نے اگر اس کی تقدیر میں لکھ دیا کہ اس کے ساتھ یہ مرض رہے گا ہی, تو پھر ایسے اگر کوئی پھر وہ جب کہتا ہے کہ یا اللہ بس تو نے میرے تقدیر میں لکھا ہے تو میں راضی ہوں اس پہ, بس یہاں اس نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں, تو پھر یہ رضا بالقضاء ہو جائے گا کہ اللہ کی تقدیر پہ یہ راضی ہو گیا. پھر اللہ اس کو مقامی ابدیت دے دے گا اور جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. یعنی اللہ کی رضا پہ راضی ہونے سے اللہ مرتبہ دیتا ہے. اللہ کسی کو جب مرتبہ دینا چاہتا ہے تو اس طرح اس کو آزمائش سے گزارتا ہے. وہ لاکھ تدبیریں اختیار کرتے ہیں لیکن اس کی وہ تدبیریں ساری ناکام ہو رہی ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اگر ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے ہم اس پہ صبر کریں. اللہ کی مدد آئے گی نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے, اور ذکر کو ہم نہ چھوڑیں. شیطان اور نفس کے بہکاوے میں نہ آئے. ذکر بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, جس نے اللہ نے جس کو ذکر کی توفیق دے دی, اللہ نے سمجھو اس پہ بڑا رحم کا معاملہ کیا. کیونکہ جنت کے 8 دروازے, کتنے؟ مجھے بتاؤ کہ اللہ نے جب 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے بنایا, تو ذکر اللہ کی آپ کوئی قیمت ہے نا, قدر ہے نا. بھائی یہاں ذکر کرو کہ اللہ اپنے خاص درجوں میں درجہ دے گا, وہاں جنتوں میں بھی ایک دروازہ خاص دے دے گا, اور پھر یہ اختیار بھی دے دے گا جس دروازے سے جانا چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت, ایک جنتی کے سامنے جب کوئی خوشبو آئے گی تو وہ جب پوچھے گا کہ اس کی خوشبو کیوں آئی, خوشبو آئی, فرشتوں سے جب پوچھے گا, فرشتے کہیں گے تجھ سے اوپر جو ہے اس نے صرف کروٹ لی, اس کی کروٹ لینے سے خوشبو آ گئی تجھے. تو فرشتے عرض کریں گے اس نے کون سا عمل کیا تھا, تو وہ جب ذاکر کا مقابلہ ہوگا نا اعمال میں, تو فرشتے کہیں گے ایک مرتبہ تجھ سے زیادہ صرف سبحان اللہ پڑھا اس نے. تو مطلب یہ کہ ذکر کو کم نہ سمجھیں. 100 مرتبہ جس نے سبحان اللہ پڑھا 100 ارب غلام آزاد کرنے کا اجر. 100 مرتبہ جس نے الحمدللہ پڑھا 100 گھوڑے بما سامان کے اللہ کے راستے جہاد میں لڑنے کے لیے دینے کا اجر ہے. 100 مرتبہ جس نے اللہ اکبر پڑھا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھلانے کا اجر ہے. تو بتاؤ یہ 100 پڑھنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے, اجر کتنا ہے؟ اس لیے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے پاس پوری کائنات کے خزانے ہو, مال ہو, وہ تقسیم کر رہا ہو, اور ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہو, تو یہ ذکر والا اس سے افضل ہے. اس سے کیا ہے؟ افضل ہے. مثال کے طور پہ
یہ حدیث کا مفہوم آیا کہ 100 مرتبہ پہ. اب مجھے بتاؤ ایک غلام کو آزاد کرنا بھی ہو آپ نے، ایک مثال کے طور پہ مثال لیتے ہیں، فرضی ایک مثال لیتے ہیں. اب کس نے غلام کی قیمت لگا دی 50 لاکھ، تو 100 غلام کو آزاد کرنے کے لیے کتنی رقم ہونی چاہیے؟ آپ خود اس کو ضرب کرو، کروڑوں میں بات چلے گی نا. کم سے کم 25 کروڑ تو ہونے چاہیے غالباً، 50 یا 25 کروڑ. تو چلو 1 کروڑ کر دو. اب 1 کروڑ کسی کے پاس تو نہیں ہے نا. اگر وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو وہ کروڑ سے زیادہ خرچ کرنے کا اجر مل جائے گا اس کو. یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. کیوں؟ مال جب ہے اس کو دینا آسان ہے، اس میں مشقت نہیں ہے، بلکہ اس میں ریات ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ مال تقسیم کر رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں چیز تقسیم کر رہا ہے، اس میں یہ شبہ ہے. اور جب وہ ذکر کرے گا تو وہ اللہ کو اور اس کو ہی پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں کس نے کیا کیا ہے کہ نہیں. اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ مال خرچ کر رہا ہو، ایک ذکر کر رہا ہو، تو ذکر والا اس سے افضل ہے. اور اللہ کے ذکر سے اللہ پاک دلوں کو صاف کرتے ہیں، دلوں میں اپنا نور پیدا کرتے ہیں. جیسے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کے دل میں جب اس کے سیاہ نقطے لگتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے برتن ہم دھوتے ہیں تو اس کے لیے صابن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا کیا ہے؟ ذکر. جب انسان ذکر کرتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. جب یہ صاف ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی محبت بھی تو ہو جاتی ہے. ایک دن اگر یہ ذکر کرے گا بے دھیان سے، یعنی دھیان نہیں، بس ویسے ہی ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی محبت کچھ نہیں ہے اس کو، ویسے ہی ذکر کر رہی ہے، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. لیکن یہی ذکر جو بے دھیانی سے کر رہے ہیں، اسی میں اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے گا. اللہ اپنی محبت پیدا کر دے گا. میرے عزیز ساتھیوں، ہم ذکر کی مجالس میں بیٹھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہم جو اپنا ذکر پڑھ رہے ہیں اس کو اس کے اندر ڈنڈی نہ ماریں، بلکہ شوق سے پڑھیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان دن بدن ایمان میں ترقی کرتا جائے. جیسے دنیا کے اعتبار سے ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم دن بدن ترقی کریں. آج اگر میرے پاس 100 ہیں تو کل 1000 ہونے چاہیے، پرسوں لاکھ ہونے چاہیے. ہر انسان کی فطرت ہے نا. ایک مکان ہے تو 2 ہونے چاہیے، ایک موٹر سائیکل ہے تو کار ہونی چاہیے، کار ہے تو پراڈو ہونی چاہیے. ایک فطرت میں سے. اچھا سوٹ پہنے تو اس سے مہنگا ہونا چاہیے، ایک ٹوپی ہے تو 10 ہونی چاہیے، اور روزانہ نئے نئے سوٹ پہننے چاہیے. یہ فطرت ہے کہ بڑھنا چاہیے کسی طریقے سے. اسی طریقے سے ہم سب کو یہ فکر بھی ہو کہ آج میں نے ذکر اتنا کہ کل میں اس سے زیادہ کروں، پرسوں سے زیادہ، پرسوں سے زیادہ کروں. آج اللہ سے میری اتنی محبت ہے، کل اتنی محبت کروں. ہم اللہ سے اپنی محبت کو بڑھاتے رہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہوگی، پھر اللہ تم سے کرنے لگے گا، اور پھر جب تیسرا سٹیپ آئے گا نا ذکر کرنے کے دوران، اب تم بھاگنا بھی چاہو گے اللہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گا. اب تم بھاگ نہیں سکتے. 5 مہینے بھاگ جاؤ گے پھر آؤ گے ادھر ہی، 1 سال بھاگ جاؤ گے آنا ادھر ہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ذکر چھوڑ دیا، وہ بدگمان ہوتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے بھی آتے ہیں نا. دیکھو میں نے چھوڑ دیا طبیعت خراب ہوگی، پھر شیطان ڈالتے کہ اس نے دن چھوڑ دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے وہ کر دیا ہوگا، مجھ پہ یہ کر دیا وہ کر دیا. حالانکہ یہ نہیں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اب اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ میرا ذکر چھوڑے. جب یہ ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس پہ آزمائش لے آتے ہیں، تکلیفیں لے آتے ہیں، تاکہ یہ واپس لوٹ کر آئے، میرا ذکر شروع کرے. کیوں؟ اب اللہ کو آپ کا ذکر کرنا پسند آ گیا. اب جب اللہ کو پسند آ گیا، اب اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا ذکر کرتا رہے، بس چھوڑنا نہیں ہے اس نے. تو یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ انسان اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی گناہ میں راغب ہو جائے، تھوڑا دور ہو جائے، پھر بھی اللہ کی کیا انتہا، کیا محبت ہے، کتنا کریم ہے اللہ، پھر بھی ہمیں کھینچ لیتے کہ آج دور نہیں بھاگ. انسان کی اولاد جتنی بھی نافرمان ہو جاتی ہے، والدین یہی کہتے ہیں کہ بس یہ میرا بچہ ہے، ہر ٹائم اس کو اپنانے کی کر رہے ہوتے ہیں، قریب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جتنے بھی وہ بڑا نافرمان بن جائے.
لیکن والدین کے دل میں اللہ نے وہ محبت جو رکھی ہے اولاد کے لیے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا چور ہو، سب پوری دنیا کے سامنے واقعی وہ چور ہو، اس کے والدین کے سامنے بولو یہ چور ہے، بولے گا نہیں میرا بیٹا بڑا ایسا ہے ایسا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اب ہمیں وہ نہیں چھوڑتا۔ تجربہ کر لو، کبھی چھوڑ کے تجربہ کر لو، پھر اللہ خود ایسے پکڑ لے گا، ذکر میں واپسی لے کر آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کو ذکر کرنا پسند آ گیا ہے۔ اب اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ میرا ذکر دے۔ کیوں؟ اللہ نے اس بندے کو آخرت میں ایک مہمان نوازی کے لیے بلانا، اس کا اکرام کرنے اللہ نے۔ جنت میں جب انسان جائے گا تو پھر وہ سب اللہ کے مہمان ہوں گے۔ کس کے مہمان ہوں گے؟ کیونکہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا، ایک شخص ہوگا جنت میں جانے کے بعد اللہ کو جب دیکھ لے گا تو فوراً سجدے میں چلا جائے گا۔ اللہ اس کو اٹھائے گا، بولے گا اٹھ، سجدے میں کیوں جا رہا؟ تو وہ شخص کہے گا یا اللہ، وہ جنتی کہے گا یا اللہ دنیا میں تجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے تجھے سجدے کیے، اب تو تجھے دیکھا ہے اللہ، تو سجدہ تیرے سامنے کروں۔ تو اللہ کہے گا سجدہ کرنا دنیا میں تھا، یا تم سب میرے مہمان ہو، یا میرا اکرام چلے گا، یا کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، جس طرح دل چاہے زندگی گزارو اور ہمیشہ والی زندگی گزارو۔ اس زندگی میں موت نہیں ہے۔ اصل تو زندگی وہ یہ دنیا تو یہ تو امتحان کے لیے، مثال کے طور پہ یہ جو دنیا میں اللہ